بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں فخر ریاض گوندل۔ کمشنر صاحب نے کل جو ایٹم بم چلایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی چاند بھی چڑھائیں گے۔ اس بات کو جتنا ہم سادہ سمجھ رہے ہیں، اتنی سادہ یہ بات ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ انہیں مجبور کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، اور انہوں نے آگے اپنے متحد کو کہہ کے رزلٹ چینج کروائے۔ انہوں نے نام نہیں لیا کہ کس پارٹی کے لیے۔ راولپنڈی ڈویژن 13 سیٹیں ایم این اے کی، جس میں سے 11 مسلم لیگ نون، ایک پیپلز پارٹی اور ایک آزاد امیدوار، میری انفارمیشن کے مطابق۔ لیکن یہ 13 کی 13 سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی تھی فارم 45 کے مطابق، اور اس پہ جھولو پھیرا گیا۔ کمشنر صاحب کا تعلق حافظ آباد سے ہے، اور ان کے والد صاحب وہیں سے الیکشن لڑے، ایم پی اے منتخب ہوئے، اور یہ مسلم لیگ، یہ خاندان شروع سے مسلم نون کے ساتھ ہے۔ شہباز شریف دور میں سیکریٹریٹ میں انہیں اچھی پوسٹیں دی گئی۔ حمزہ شہباز کے بہت قریب سمجھے جانے والے ہیں، یہ اعصاب کے بہت ہی مضبوط انسان ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا ضمیر جاگا ہو، انہوں نے اللہ کرے کہ ٹھیک ہی باتیں کی ہو جو کہا ہے۔ یہ فیصلہ سازوں کا، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو جو سپریم کورٹ میں ایک درخواست لگی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ 8 فروری کا الیکشن جو یہ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ یہ نہیں کر پائے ہیں۔ عوام پاکستانی اور یوتھ اتنی تعداد میں نکلے ہیں کہ ان کے سارے ارادے جو انہوں نے پروگرام بنائے ہوئے تھے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا پاکستانی عوام نے۔ اتنی تعداد میں ووٹ ڈالا ہے کہ ابھی تک ان کے کہنے کے مطابق ٹھپے لگ رہے ہیں ان پہ۔ اور میری انفارمیشن کے مطابق سیالکوٹ والی سیٹ پہ، خواجہ اعظم والی پہ کام مکمل ہو چکا ہے ٹھپوں والا، اور دوسری جگہوں پہ یہ کر رہے ہیں۔ اور بھی کچھ کمشنر ہیں جن کا سننے میں آ رہا ہے کہ ضمیر جاگ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے ضمیر ہی جاگ رہے ہوں۔ اور ان کے ایک بھائی جو ابھی سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے وفاق میں، حکومت میں بھی بیٹھا ہے، کمشنر صاحب کا، جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا ہے کہ فلاں پارٹی کو الیکشن جتوایا گیا ہے، یا مجھے جس نے پریشرائز کیا ہے ان کا نام نہیں لیا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ کمشنر صاحب کوئی نہ کوئی چاند ضرور چڑھائیں گے۔ مجھے ایسی انفارمیشن کی بنیاد پہ اور کچھ تجزیے کی بنیاد پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان پہ، پورے پاکستان پہ جو ہوا، کراچی میں جو ہوا، ایک سیٹ 45 کے مطابق ایم کیو ایم جیتی ہے۔ کچھ 1-2 سیٹوں پہ جماعت اسلامی تھی آگے، دوسری ساری پی ٹی آئی سیٹیں ون کر رہی تھی۔ حیدرآباد میں بھی یہی چل رہا تھا، کراچی میں بھی یہی تھا، رزلٹ روکے گئے اور وہاں سے پیپلز پارٹی کو سیٹیں دی گئی اور کچھ نون لیگ کو دی گئی، کیونکہ ان کے پلان کے مطابق جو یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ پروگرام تو پاکستانی عوام نے اڑا کے رکھ دیا، واڑ کے رکھ دیا۔ اس پروگرام کو تو ختم ہو گیا پروگرام ان کا۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کالعدم قرار دے بھی دیں، کیونکہ کوئی حکومت تو نہیں لینا چاہ رہا ہے، نون لیگ بھاگ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے، پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، تو ہم آتے ہیں حکومت بناتے ہیں، مینڈیٹ نہ دیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل پلیئر جو بیٹھے ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں پاکستان کی جو کہ ان کو پوری کرنی پڑے گی۔ عمران خان شروع دن سے کہہ رہا تھا، یہ ان کو اس جگہ پہ لے آئے ہیں، نہ یہ آگے جا سکتے ہیں نہ یہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔
اور اس میں سب سے پہلی ڈیمانڈ ان کی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، جو کہ پاکستانی عوام کچھ بھی ہو جائے یہ قبول نہیں کرے گی، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ خودکشی ہوگی اس موقع پہ، اس لیے کوئی حکومت لینے ہی نہیں چاہ رہا۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کالعدم قرار دے کے اسی کو آگے کھینچا جائے، تو عوام کی جو حالت ہے، جو اس ملک میں غریب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جو گیس کے بل آ رہے ہیں، اسکول کی فیسیں، روزمرہ کے معاملات، لوگ تو پہلے ہی بڑی مشکلات سے دوچار ہیں، اور اگر یہ بھی آ کے یا اس کو آگے کھینچ کے یہی کرنا ہے تو میں کہوں گا ٹیک اوور کر لیں ملک کو، پھر یہ چور تو نہ کھائے کم از کم جو یہ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ پھر دوبارہ الیکشن اناؤنس کر کے تو ہم اپنے پروگرام کے مطابق پہلے مینیج کر لیں گے، یقین کریں کہ اس سے 50 گنا عوام زیادہ نکلے گی، 50 گنا عوام زیادہ نکلے گی، اور آپ وہ بھی مینیج نہیں کر پائیں گے۔ مینڈیٹ عوام نے جس طرف دیا ہے، عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے، اداروں کو کہوں گا کہ وہ قبول کریں، اور چیف جسٹس صاحب جو اتنے جان بنے پھرتے ہیں کہ میرے ثبوت لائے میرے خلاف۔ چیف جسٹس صاحب ارشد شریف شہید نے آپ کو خط لکھا تھا آپ کی عدالت کو، کون سا انصاف دیا آپ نے؟ عمران ریاض خان 4 ماہ گھر سے غائب رہا، اٹھا لیا گیا، اعتزاز احسن آپ کے پاس پٹیشن لے کے گئے، آپ نے کہا جو گھر واپس آ گیا اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یا وہ خود آئے۔ آپ ایک ایسے عہدے پہ بیٹھے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے تھے، آپ بلا سکتے تھے عمران ریاض خان کو، نوٹس جاری کر سکتے تھے، ایجنسیز کو بلا کے پوچھ سکتے تھے، پولیس کو بلا کے پوچھ سکتے تھے، کس مقدمے میں اس کو پکڑا گیا تھا؟ اور جو پاکستانیوں کے ساتھ، جو میڈیا کے کچھ لوگوں کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر آپ کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بندھی ہے پیسوں کی، اگر آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ کے کچھ ثبوت ہیں، فائلیں ہیں، جس چیز کی بھی آپ کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ عوام 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے بچے بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب ایسے نادان ہے، ایسے مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک سے تو ہے ہی نہیں، وہ تو اوپر سے آئے ہیں یکدم آ کے پوچھ رہے ہیں ہاں جی ملک سے کی ہو رہا ہے، یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ میری ڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے گھروں میں جا کے کیا کیا ہے۔ ریحانہ ڈار نے، ماں ہے پاکستان کی، 50 دفعہ آپ سے التجا کی ہے کہ 100 موٹر لے، کبھی اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی اس کی بہوؤں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی اس کو بچیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جو الیکشن میں ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس نظام کو شرم آنی چاہیے آپ، اور اس نظام سے پاکستانی عوام نفرت کر رہی ہے، اور حد سے زیادہ کر رہی ہے، اور یہ نفرت آپ نے 8 تاریخ کو دیکھی ہے۔ آپ اس نفرت کو مزید نہ بڑھائیں، اور ریکویسٹ ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے آپ وہ مینڈیٹ تسلیم کریں، اور جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو واپس کریں، اور جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بننے دیں، جس میں پاکستانی عوام سپورٹ کرے، ان کو بیوروکریسی سپورٹ کرے، اوورسیز پاکستانی سپورٹ کرے، اور یہ ملک آگے بڑھے، ورنہ یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔